الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. عزیزان محترم و محتشم، رب العالمین کی فضل و توفیق سے درس محرم الحرام ہمارا جاری و ساری ہے۔ کل ہم نے سنا تھا کہ 9 محرم الحرام بروز جمعرات کو شام کے وقت جنگ کا طبلہ بجا دیا گیا تھا کہ جنگ کا آغاز کر دیا جائے۔ تو امام علی مقام کو جب خبر ملی کہ ان لوگوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، فرمایا گیا آپ نے ان کو قریب بلایا، کہا کہ کہاں آ رہے ہو؟ فرمایا جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے جواب دیا، فرمایا کہیں پر کبھی شام کے وقت جنگ ہوتی ہوئی دیکھی ہے تم نے؟ کہا جنگ تو نہیں ہوتی شام کے وقت۔ میں تم کہاں پہ آ رہے ہو منہ اٹھاتے ہوئے؟ فرمایا رات گزر جانے تو صبح بات کریں گے اس بات پہ۔ فرماتے ہیں کہ مہلت دے دی گئی، رات گزار دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ شب عاشور ختم ہوئی، یہاں پر رات کو اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی گئی، استغفار کا ورد کیا گیا، حضور پر درود پاک پڑا، اور وہ جو یزیدیوں کا لشکر تھا وہ گانوں باجوں اور مرثیوں پہ وہ چل رہا تھا، انہوں نے شرابی پی کر رات گزاری، اور یہ جو اللہ والوں کا قافلہ تھا کہ انہوں نے اپنی رات اس مالک کی رضا میں گزاری۔ فرماتے شب عاشور ختم ہوئی اور صبح عاشورہ شروع ہوئی، قیامت صغریٰ شروع ہوئی، اسے قیامت کہا جاتا ہے اور ایک چھوٹی قیامت ہے۔ فرماتے قیامت صغریٰ شروع ہوئی، مصائب و آلام اپنی خبر لیتے ہوئے آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں سے اذان فجر بلند ہوئی، نماز فجر ادا کی گئی۔ ان شہدائے کربلا کو پتہ تھا کہ آج ہماری آخری نماز فجر، کیسی نماز فجر ہوگی کہ ابھی سجدہ ریز ہے اور کچھ ہی دیر بعد انہی سجدے والے سر کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کٹانا بھی ہے۔ یہ خوشی و خضوع ان کا نمازوں کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کا جو آفتاب تھا، وہ جو سورج بھی اپنی خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، اور فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لڑنے والے تھے، آپ کے ساتھ جو بندے تھے، تقریباً 22,000 تھے آپ کے ساتھ 22,000 کی تعداد تھی۔ اس مختصر جماعت میں بھی آپ کے لوگوں نے آپ پر اپنی جان نثار کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اس مختصر سی جماعت میں آقا نے اپنے جان بازو کی طرح اس طرح ترتیب دیا کہ مقام میمنہ پر حضرت زہیر بن قین کو کھڑا کیا، مقام میسرہ پر حضرت حبیب بن مظاہر کو کھڑا کیا، اور اپنا جھنڈا دیا حضرت عباس بن علی کے ہاتھ میں۔ آپ کے جو بھائی ہیں حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس، فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیا، جن کو حضرت عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور ان کو کھڑا کر دیا۔ جب آپ نے اس طرح کیا اور آپ نے اپنے خیموں کے درمیان ایک خندق کھدوائی، اور خندق کھدوانے کی وجہ سے آپ نے اس کے اندر آگ لگوائی تاکہ خیموں کی ہماری حفاظت ہو سکے، کوئی اس سے قریب نہ آئے۔ جب خندق لگی ہوئی ہوگی، آگ جلی ہوئی ہوگی پوری، تو کون خیموں کے قریب آئے گا؟ فرماتے آپ نے یہ کام کر دیا۔ فرماتے دوسری طرف عمر بن سعد نے بھی اس طرح کیا کہ مقام میمنہ پر عمر بن حجاج کو کھڑا کر دیا، مقام میسرہ پر شیمل کو کھڑا کر دیا۔ یہ بڑا لائنی شخص تھا، اس کی حرکتیں کل بھی سنی تھی، آج بھی سن لی ہے۔ اور جھنڈا لے کر اپنے غلام زبیدہ کو دے دیا کہ تو جھنڈا لے کر کھڑا ہو جا۔ اب یہ جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے اور کربلا کا یہ مقام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کل ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت جب آپ نے کہا کہ ابھی کون سا ٹائم ہے، تو رات کے وقت آپ نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد بھی فرمایا تھا، خطاب بھی فرمایا تھا۔ امام زین العابدین کی روایت بھی موجود ہے، فرماتے میں بیمار تھا، بابا جان نے لوگوں کے سامنے پورا بیان کیا کہ تم میں سے جو شخص یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، کیونکہ میں کسی پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔
تو آپ میں سے کوئی اٹھ کر نہ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر دیا بھی بجھ رہا تھا، ہم نے روایتیں بھی سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں جب دیا بجھ رہا تھا آپ نے دیے کو ہی بجھا دیا پھونک مار کے۔ فرماتے ہیں جب اس کو بجھا دیا گیا، فرمایا میں جانتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلے جائے، اگر دیا بجھ رہا ہوگا اس کی شکل نظر آئے گی، شرمندگی محسوس ہوگی، چلو میں یہ دیا بھی بجھا دے اب چلے جائے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بجھایا، دوسری مرتبہ پھر بجھایا آپ نے، تیسری مرتبہ بجھایا، کوئی بھی صحابی کھڑے نہیں ہوئے، سارے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ان لوگوں کے صحابہ کرام کا کردار کیا تھا کل ہی ہم نے سنا تھا پوری تفصیل کے ساتھ، آج آگے چلتے ہیں۔ فرماتے کہ امام علی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن منگوایا، اپنے سامنے رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد ہے، ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے، میں نے تمام پریشانیوں میں، تمام آفتوں میں تیرے ہی طرف رجوع کیا، مالک تو کرم فرما دے۔ فرماتے کہ آپ نے دعا کری، ادھر یزیدیوں کا لشکر بھی جمع تھا اور حر کا بھی لشکر تھا کہ جو 1000 سواریوں پر تھا، اور ابن زیاد کے حکم پر جو آیا تھا عمر بن سعد کا لشکر 500 سواروں کے ساتھ، فرماتے وہ بھی 4000 فوجوں کے ساتھ، فرمایا وہ بھی ادھر موجود تھا۔ تو کہا گیا کہ جب یہ لشکر موجود تھا تو ادھر یزیدیوں کے نے جب یہ خندق لگی ہوئی دیکھی کہ انہوں نے خندق لگائی ہوئی اپنے خیموں کے پاس، تو اس میں سے ایک میں نے کہا نا یہ شمر جو شخص تھا، یہ لعین شخص تھا، اخبث الخبیث جسے شخص کہا جاتا ہے، سب سے گندا شخص، سب سے ناپاک شخص، اس نے کہا کہ امام حسین سے کہا تھا، علی جان امام حسین سے فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ تم نے اے حسین دنیا میں اپنے لیے پہلے ہی آگ جلا دی، استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ اے حسین تم نے دنیا میں اپنے لیے پہلے ہی آگ جلا دی۔ آپ نے کہا مجھ سے زیادہ جلنے کا حقدار تو تو ہے اس کے اندر، تو جائے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ مسلم بن اوسجہ الاسدی کھڑے ہوئے، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی عمر 80 سال تھی، مسلم بن اوسجہ الاسدی، فرماتے ہیں یہ کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں کہ اے نواز رسول آپ مجھے حکم دے، ایک تیر میں اس کا میں کام تمام کر دوں گا۔ اس نے بات کس طرح کی آپ سے؟ آپ نے فرمایا نہیں ابھی رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ امام حسین نے فرمایا جنگ کی ابتدا میں نہیں چاہتا میری طرف سے ہو۔ آپ نے پھر امام پاک کھڑے ہوئے عالی مقام، فرماتے لوگوں میں خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ فرماتے لوگوں جلدی نہ کرو، میری بات سنو، مجھ پر واعظ و نصیحت کا حق ہے، اگر تم قبول کر لو گے تمہارے لیے اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو تم نے میری مخالفت کی تو انصاف سے کام نہیں لوگے۔ آپ نے اپنا خان دینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ادھر خیمے کی طرف بھی آپ کی آواز جا رہی تھی کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دے رہے تھے، اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ ہو بھی کیوں نہ، ہے بھی تو حضور کے شہزادے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنا فصیح و بلیغ آپ نے خطبہ دیا تو خیمے میں جو آپ کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ رونے لگ گئی۔ تو آپ نے اپنے بندے حضرت عباس کو حکم ارشاد فرمایا، اور آپ کے بڑے فرزند حضرت اکبر علی اکبر ان دونوں کو بھیجا، کہا کہ خیمے کے پاس جاؤ، یہ جو عورتیں رو رہی ہیں ان کو خاموش کراؤ، ان کو کہو ابھی میری جان کی قسم ابھی تو ان کو اور رونا ہے، ابھی تو خاموش ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں امام پاک نے جب ان کو چپ کرایا، آپ نے اللہ کی حمد کی، تعریف و توصیف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دیگر انبیاء کرام پر درود پاک بھیجا، آپ نے واپس خطبہ دینا شروع کیا۔ فرماتے لوگوں میرا حسب و نسب دیکھو، میں کس کا بیٹا ہوں، میری ماں کون ہے، میں کس کا نواز ہوں، میرا حسب و نسب کو دیکھو، میرے چاچا کا دیکھو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء جنہیں کہا جاتا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم ان کو جانتے نہیں ہو، تم میرا حسب و نسب دیکھو، تم مجھے قتل کرو گے، تم نے مجھے خود بلایا، میں یہاں پر تمہارے پاس نہیں آیا۔ آپ نے جب یہ سنی تو اس دوران یہ شمر جو لعین تھے یہ بھی سن رہا تھا، یہ بور ہو گیا، اس نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر کون سا خطبہ دیا جا رہا ہے؟ تو ابھی بن ابو ظاہر صحابی ہیں، فرماتے انہوں نے جواب دیا، کہا تیرے دل میں مہر لگ گئی ہے، تیرے آنکھوں میں پردہ آ چکا ہے، تجھے واضح نصیحت سمجھ نہیں آئیں گے، تو ایک کام کو خاموش ہو کے سن کے کھڑا رہے اس کو۔ فرماتے ہیں شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے واپس خطبہ دینا شروع کیا۔ فرماتے ہیں اگر لوگوں تمہیں میری اس بات میں شک ہے تو ایک بات اپنا خدا کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک تم ڈھونڈ لو، نبی کا نواسہ میں صرف ایک ہی ہوں جن کو کربلا کا شہنشاہ سیدنا امام حسین کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مشرق سے مغرب چلے جاؤ، ملوں گا تو میں ہی تمہیں نبی کا نواسہ، فرماتے ہیں اس کے بعد تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھنا آپ نے نام لے کر پکارا، جنہوں نے آپ کو 12,000 خط بھیجے تھے کوفہ آنے کے لیے، آپ نے ان کا نام پکارا۔
فرماتے ہیں اے شبعت بن ربی، اے حجر بن الجبر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں بھیجے تھے؟ کہا کہ حضرت خطوط تو جب ان لوگوں سے بات کی گئی کہا ہم نے خطوط تو نہیں بھیجے۔ کہا تم نے مجھے خطوط بھیجے، کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم چھپا لو گے میری پاس سے کہ تم نے خطوط نہیں بھیجے؟ میں جانتا ہوں کس کس نے مجھے خطوط بھیجے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر ابن قیس نے کہا کہ قیس ابن اشعث نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں جو وہ کہہ رہا ہے یزید کے ہاتھ پر، تو آپ کے ساتھ جو مناسب سلوک کر لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم ہو کون؟ تم آخر محمد بن اشعث کے بھائی ہو؟ قیس بن اشعث سے کہا کہ تم کیا محمد بن اشعث کے بھائی ہو؟ بولا ہاں۔ فرمایا میں کسی ذلیل انسان کی طرح ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوں گا۔ امام علی کے مقام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں آگے بات چلی اور یہ فرما کر آپ اپنی سواری پر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، اس سے اترے اور کوفی آپ کی طرف بڑھے۔ ان کا یہ کوفی کا آنا دیکھ کر حضرت زہیر بن قین کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں نواز رسول میں آگے جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں آپ آگے بڑھے اور پرجوش انداز میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا اے اہل کوفہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کا وہ واعظ و نصیحت سنے۔ ابھی تک خطبے چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں واعظ کرنے کا حق ہے، اگر تم نے جنگ کی ابتدا کر لی تو ہمارا جو بھائی چاری کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم الگ جماعت ہو جاؤ گے، ہم الگ جماعت ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی جو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے اس کو تم سمجھ لو، لیکن تمہارے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سن کر کوفیوں نے زہیر بن قین کو گالیاں دی، استغفر اللہ، صحابی کو گالیاں دی۔ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کی تعریف کرنے لگے، خدا کی قسم ہم یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک تیرے ساتھی حسین اور اس کے راہی کو ہم قتل نہ کر دیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں زہیر نے کہا، حضرت زہیر نے کہا خدا کے بندو، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں یہ اور کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، ان کا تو ادب کر لو تم۔ اگر تم ان کے مدد میں شامل نہیں ہو سکتے تو ان کو قتل بھی نہ کرو۔ فرمایا یہ بات مکمل ہونی تھی کہ ان کا معاملہ ان کے اور ان کے ابن عم یعنی یزید کے درمیان چھوڑ دو۔ مجھے اپنی جان کی قسم یزید تمہاری اطاعت گزاری سے حسین کے قتل کے بغیر خوش نہیں ہو سکتا۔ فرماتے کہ یہ سن کر شمر نے زہیر کو حضرت زہیر کو ایک تیر مارا۔ فرماتے جب آپ کو ایک تیر مارا کس نے؟ شمر نے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شمر نے بدتمیزی کی، کہتا ہے کہ خدا کے بندے تو چپ ہو گیا، تیری سن کر ہمارے دماغ چڑھ گئے، چپ بیٹھیا، کم بولا کر تو حضرت زہیر نے جب یہ کلام سنا کہ اس نے اس طرح بات کی، آپ نے فرمایا میں تجھ سے مخاطب نہیں ہوں، جانور کی اولاد، اس سے بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ جب اس نے اس طرح کی بات کی تو آپ نے بھی جواب دیا، یہ بھی تو صحابی نا، حضور کی شرفیت تھی، ایک روب دبدبا تھا۔ فرماتے کہ مسلمانوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا ایک روب دبدبا ان پر۔ فرماتے کہ یہ آپ نے جواب دیا وہ جانور تجھ سے بات نہیں کرنا میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو اپنا منہ بند کر۔ تو فرماتے یہ بات ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں تجھے اور تیرے حسین کو میں قتل کروں گا۔ شمر نے کہا کہ میں تجھے اور امام حسین کو قتل کروں گا۔ آپ نے کہا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ حضرت زہیر نے کہا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت زہیر نے کہا خدا کی قسم اگر میں تیرے ساتھ ہمیشہ والی زندگی گزاروں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤں، مجھے اس سے زیادہ پسند تو یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ میں شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ پھر آگے بات چلی اور ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ فرماتے ہیں اب حر کی باری آئی۔ حر نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زہیر بن قیس کی واپسی کے بعد عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو حر نے کہا کہ اس عمر بن سعد سے کہ تم یار ان سے لڑو گے، یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، تم ان سے لڑو گے۔ حر کا بھی 1000 کا لشکر تھا، اس کو کس نے بھیجا تھا؟ یزید نے، اور یزید کا گورنر بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد نے بھیجا تھا عمر بن سعد کو 4000 فوجوں کے ساتھ، تو 1000 اس طرف تھے، 4000 اس طرف تھے، تو اس طرف والے جو تھے وہ حر تھے، اور حر جو تھا وہ یزید کا لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اس نے کہا کہ یار تم ان سے لڑو گے، نواسہ رسول سے لڑو گے، بلکہ حر کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ان کو قتل کر دو، امام حسین کو، لیکن حضرت حر کے دل میں ایک اہل بیت کی محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کری
کہا کہ تم ان کے ساتھ ایسا کرو گے؟ اس عمر بن سعد کے طمع و لالچ کے چکر میں، انعام و اکرام کے لالچ کے چکر میں اس نے کہا یار میں ان کے ساتھ قتل تو نہیں کروں گا، ہاں ایک کام کر دوں گا کہ ان کے سر اور ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ استغفر اللہ، کیا کہتا میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ جب اس نے اس طرح گفتگو کی تو حر پر حضرت حر پر ایک لرزہ طاری ہوا، کہنے لگے کہ آنکھوں سے تاریکی پردے ہٹ گئے اور حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کا جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا کہ یار تجھے کیا ہو گیا آج، اور آج تجھے کیا ہو گیا؟ ویسے تو جنگ میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا، آج تیری عجیب و غریب حالت ہے، تو عمر بن سعد کے پاس جا رہا ہے، تو ہمارا سپہ سالار ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور یہ حر سپہ سالار کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا، کہتے تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے اور تو ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو حر جو کہتے ہیں میرے آنکھوں سے جو پٹی جو بندی ہوئی تھی وہ ہٹ گئے، فرماتے ہیں ایک طرف مجھے جنت نظر آتی ہے، ایک طرف مجھے دوزخ نظر آتی ہے، اب میں کشمکش میں ہوں کہ جنت کی طرف جاؤں یا دوزخ کی طرف جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ حر کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، زندہ جلا دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، کچھ بھی کر دیا جاؤں، اب ہونا ہے تو امام حسین پر فدا ہی ہونا ہے۔ فرماتے اب ہونا ہے تو امام حسین پر فدا ہی ہونا ہے۔ اب ان کا نام حر نہیں رہا، فرماتے ہیں ان کو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ حضرت حر، فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو انہوں نے ایڑ لگائی، فرماتے ہیں ان کا گھوڑا ڈورا اور وہ اشقیہ سے نکل کر یعنی بدبختوں سے نکل کر امام علی مقام پر عرض کرتے ہیں اے نواز رسول میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی گستاخی کی، میں نے آپ کا راستہ روکا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کوفیہ والے آپ کو انہوں نے بلایا ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ نے فرمایا ہاں قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حر ہے، حر بن زیاد ریاحی ہے۔ فرماتے میرا نام حر بن زیاد ریاحی ہے۔ فرماتے آج سے تمہارا نام صرف حر ہے، تو آج سے آپ کا نام رکھا گیا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے کہ آپ سے فرمایا اب تم ایک کام کرو، تم یہیں پر رکو۔ امام علی مقام فرماتے اپنے گھوڑے سے اتر جاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت ابھی نہیں اتروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے آپ پر اپنی جان فدا نہ کر دو اپنے گھوڑے سے نہیں اتروں گا میں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ ایک سپہ سالار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھا آپ نے فرمایا جس طرح تم چاہو کرو۔ امام علی مقام کے جانثاروں میں شامل ہونے کے بعد حر نے کہا کوفیوں یزیدیوں سے کہا کہ لوگوں حسین نے امام حسین نے تمہارے پاس 3 صورتیں پیش کی تھی، تم ان میں سے ایک مان لے جائے۔ ہم اگر پچھلے درس میں شریک ہوئے ہوں گے تو یاد آیا ہوگا کہ عمر بن سعد اور امام علی مقام کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھی، تو ان میں 3 شرطیں رکھی گئی تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے مجھے جانے دو، یا ایک کام کرو جہاں پر اسلام کی حکومت ہو وہاں پر مجھے جانے دو، وہاں پر میں اپنا وقت گزار لوں گا، لیکن انہوں نے یہ شرطیں نہ مانی۔ تو حضرت حر نے ان سے خطاب کیا، فرماتے تم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تمہیں خدا جو ہے وہ برباد کرے، تباہ و برباد کر دے۔ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو پر نہر فرات بن کیے، جیسے نصرانی، یہودی، مجوسی، یہاں تک کہ کتے سوار سب آ کر اس پانی پیتے، تم نے حضور کے نواسوں کے اوپر تم نے پابندی لگائی ہوئی کہ نہر فرات ان کے اوپر بند کر دی گئی ہے۔ فرماتے کہ یہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو کل قیامت کے دن تمہیں بھی پانی سے تر پایا جائے گا، جس طرح تم ابھی کر رہے ان لوگوں کے ساتھ ویسے کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی کر پایا جائے گا۔ فرماتے حضرت حر نے تقریر جیسے کی تو کوفہ والوں نے آپ کو پر تیر چلانا شروع کر دیے، آپ وہاں سے لوٹ کر امام علی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب جو آگے مقام ہوا، اب ادھر سے جنگ کا آغاز شروع ہوا، حضرت حر امام علی مقام کے پاس آتے ہیں۔ اب جو توجہ سننے والی بات ہے، فرماتے ہیں کہ حر کے واپسی ہونے کے بعد عمر بن سعد نے اپنا علم جو کہ اس نے اپنے غلام زبیدہ کے ہاتھ میں لے لیا تھا وہ آگے بڑھا اور ایک تیر چلایا امام کی طرف، کہنے لگا کہ دیکھ لیا جنگ نے ابتدا ہم نے کی ہے، اب چلو آگے بڑھو۔ اب یہ مقام ہوا کہ عمر بن سعد کی طرف سے ایک بندہ آیا، حضرت امام علی مقام کی طرف سے ایک بندہ آیا۔ اب کون آیا اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ زیاد بن ابی سفیان کا ایک آزاد کردہ غلام تھا جس کا نام تھا یسار، اور ایک اور غلام آیا جس کا نام تھا سالم۔ یہ دونوں آگے لڑنے کے لیے اس کی طرف سے، کوفہ والوں کی طرف سے، اور امام علی مقام کی طرف سے حبیب بن مظاہر اور عبداللہ بن عمیر الکلبی، یہ دو آئے، یہ دونوں تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی کے حالات سنتے یہ کون تھے؟ فرماتے یہ بنی علیم میں سے تھے، یہ آ رہے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ یار جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ٹھہراتے ہیں، میں ان سے جنگ لڑوں گا۔
فرماتے راستے میں جب پہنچے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو ان کو ایک خبر ملی کہ نوائس رسول کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یار میں مشرکین سے لڑوں گا، اتنا ثواب جتنا اس کے اندر ملے گا اس سے ڈبل ان کے ساتھ مل جائے گا، میں ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتا ہوں۔ فرماتے اپنی بیوی کو قریب بلایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ امام حسین کو جنگ کی جا رہی ہے ان کے ساتھ، تو تم کیا کہتی ہو، چلیں ان کے ساتھ جنگ کر دیں؟ کہا چلو۔ فرماتے کہ یہ اور ان کی بیوی دونوں گئے اور بچہ بھی ساتھ تھا۔ فرماتے یہ دونوں تینوں ساتھ گئے اور امام حسین کی جو رات کے وقت تھا، جو آخری رات تھی، اسی وقت آئے تھے اور آپ کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اور سب سے پہلے جان نثار ہونے والے بھی یہی تھے، عبداللہ بن عمیر قلبی اور حبیب بن مظاہر۔ اب یہ دونوں اس طرف سے آگے گئے اور اس طرف سے جو آئے وہ یسار اور سالم آئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے اس طرف۔ فرماتے جب یہ دونوں پہنچے تو یسار آگے تھا اور سالم اس کے پیچھے تھا۔ تو یسار نے کہا کہ تم اپنا نام بیان کرو، اپنا نسب بیان کرو۔ آپ نے کہا عبداللہ بن عمیر الکلبی۔ تو کہا کہ میں تم لوگوں سے مقابلہ نہیں کروں گا، حبیب بن مظاہر کو بلاؤ یا ظہیر بن قین کو بلاؤ۔ آپ نے جواب دیا، آپ کہتے ہیں وہ فاحشہ کے بیٹے، مجھ سے جنگ کرنے میں کیا آر آتی ہے؟ آپ نے اس سے بات کی اور آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، اس کا سر قلم کر دیا وہیں پر، اس کا یسار کا۔ اسی کے پیچھے سالم کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی یسار کو قتل کر دیا اس نے ایک ہی وار میں، کہا کہ اس نے آپ کے اوپر وار کرنا چاہا، سالم نے آپ کے اوپر اس نے تلوار اٹھائی، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے روکی۔ جیسے ہی آپ نے بائیں ہاتھ آگے کیا تو آپ کی انگلیاں مبارک پر وہ تلوار لگی، جیسے لگی آپ کی انگلیاں کٹ کر نیچے تشریف لے آئی۔ استغفر اللہ۔ فرماتے اسی پر آپ نے بس نہ کیا، آپ نے ایک ایسا وار کیا سالم پر کہ اس سالم پر آپ نے ایک وار کے چکر میں آپ نے اس کی گردن اڑا دی، اس سالم کی۔ اس نے آپ کی انگلیاں شہید کی لیکن آپ بھی پیچھے نہ ہٹے، آپ نے اس کی انگلیاں آپ نے اڑا دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر یہ شعر پڑھے، فرماتے ہیں اگر تم لوگ مجھے نہیں جانتے، میں خاندان قلب کا ایک فرزند ہوں، یہ میرا نسب ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سنی کہ عبداللہ بن عمیر الکلبی جنگ کے اندر اتر چکے تو ان کی بیوی بھی جنگ کے اندر آ گئی، اور بیوی پر بھی قربان جائے، ایسی بیوی کہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر تم پر میں فدا ہو جاؤں، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم نواز رسول کا فدا ہو جاؤ، لڑو اور ان سے لڑو۔ یہ بیچ میں آ گئی تھی، آپ کو امام حسین کے جو راہب ہیں انہوں نے ہٹایا، بھائی ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ جنگ کا موقع چل رہا ہے۔ امام علی مقام نے پھر آواز لگائی، اے بی بی تم سائڈ میں ہو جاؤ، کیونکہ عورتیں جنگ میں نہیں جاتی۔ آپ نے ان کی آواز سنی اور وہ جو عورت تھی وہ ادھر سے ہٹ کر خیمے واپس چلے گئی۔ کہتے ہیں یہ جنگ کا ابتدا ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ کوفیوں میں سے ایک گستاخ تھا جس کا نام تھا ابن جوزہ، تو 2 مرتبہ اس نے بلند آواز سے کہا کہ حسین کہاں ہے، اس نے 2 مرتبہ آواز سے کہا۔ اس سے قبل ایک اور اعتراض ہیں انشاءاللہ بیان کروں گا میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے کوفیوں میں سے ایک گستاخ کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابن جوزہ، یہ کھڑا ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار امام حسین جو تھے نا وہ مجبور تھے، پانی ان کو جو جنگ میں بھیجا گیا اور ان کے اوپر جو پانی بن کیا گیا یہ مجبور تھے۔ ہم نے کہا بچے ڈھیر ابھی، یہ مجبور نہیں تھے بلکہ تو نے ان کے واقعات تو نے پڑھے ہی نہیں ہے، مجبور ہوتا کون ہے؟ اور جو بولی بول رہا ہے یہ تیری بولی نہیں ہے، یہ تو خارجیوں کی بولی ہے جو امام علی سے، مولا علی سے بغاوت کر بیٹھتے ہیں، جن کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا تیری بولی نہیں ہے، تو خارجیوں کی بولی ہے کہ امام حسین مجبور ہو گئے تھے۔ میں نہ مجبور نہیں ہوتا۔ آئیے ایک کرامت سن۔ فرماتے ہیں کہ ابن جوزہ جو تھا اس نے کہا کہ حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ استغفر اللہ، اس نے اس طرح بات کی تو کسی نے جواب دیا کہ آپ نے، کسی نے جواب نہ دیا، تیسری مرتبہ کہا کہ حسین کا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے انصار میں سے ایک نے کھڑا ہو گیا، تیرا مقصد کیا ہے، اپنا مقصد بیان کر۔ اس نے کہا کہ یہ حسین جو ایک جھوٹا ہے، استغفر اللہ، کہنا کہ فرمایا کہ دوزخی ہے۔ پر امام حسین جب سنا تو کہنے لگے کہ میں دوزخی نہیں ہوں، میں تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہوں، دوزخی تو ہے۔ فرماتے یہ بات ہوئی تو انصار نے عرض کیا کہ آپ نے پوچھا کون ہے؟
تو انصار نے عرض کیا کہ یہ ابن جوز ہے، آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے تھے، آپ نے کہا کہ مالک اس کو آگ میں داخل کر دے۔ فرماتے وہ دعا ادھر ہی قبول ہوئی۔ قبول کس طرح ہوئی؟ کہتے ہیں کہ وہ ابن جوزہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تو گھوڑا اس کا جو وہ دبکنے لگا، جیسے وہ دبکنے لگا یعنی اچھل کود کرنے لگا، تو اس کو دوڑاتے ہوئے ایک خندق کے پاس لے گیا جو امام حسین نے اپنے خیمے کے پاس لگائی ہوئی تھی۔ اور میں ادھر وہ اچھل کود کرنا شروع کر دی اس نے خیمے کے پاس ہی جدھر خندق تھی۔ کہا کہ گھوڑے کے ایک رکاب پر اس کا جب اچھل کود کرنے لگا تو اس کا سر بھی نیچے آ گیا، اس کے ران بھی نیچے آ گئی، لیکن اس کا جو ایک پاؤں تھا نا وہ رکاب پر ہی تھا، یعنی گھوڑے کے اوپر جو چڑھنے کے لیے رکاب بنائی جاتی ہے اس کو رکاب کہتے ہیں۔ فرمایا وہ اسی پر اس کا پاؤں تھا کہ وہ اس کے اندر پھنس گیا تھا۔ گھوڑے نے اسی کی طرف چکر لگائے۔ فرمایا جس طرح گھوڑے کی رفتار تھی، اس کی جو رانیں تھی، اس کی جو سر تھی، اہل بیت کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ویسے اس کے چورا چور ہو چکی تھی۔ فرماتے اسی گھوڑے نے اچھلا اور اس کے پاؤں کو بھی رکاب سے نکال کر اسے اسی جو خندق گلی ہوئی تھی کا اسی کے اندر اس کو داخل کر دیا۔ کیا داخل کر دیا؟ جس طرح امام حسین نے دعا کی تھی کہ مالک اس کو آگ میں داخل کر دے، پتہ چلا کہ امام علی مقام کی دعا ادھر ہی قبول ہوئی۔ یہ آپ کی کرامت ہے، جیسے کہ آپ نے دعا کی ویسے ہی وہ دعا قبول ہوئی۔ تو میں نے کہا بھائی جان آپ کا یہ ادھر سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ مجبور ہیں، مجبور نہیں تھے، بلکہ اپنے مالک کی رضا پر راضی تھے کہ جیسے مالک ہمارا چاہے گا ویسے ہی ہم رہیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں کا پانی نہیں تو انشاءاللہ جنت کا پانی ہم پئیں گے۔ تو یہ جو کسی کی بولی ہے نا کہ امام علی مقام جو تھے وہ مجبور تھے، مجبور نہیں تھے بھائی جان، وہ اپنے مالک کی رضا پر رضا تھے۔ فرماتے ہیں آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح مسروق بن وائل کا، اس کا بھی یہ گمان تھا کہ میں امام علی مقام کو شہید کروں گا۔ اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کی ابھی بھی دعا قبول ہوئی ہے اور ابن جوزہ کو ابھی داخل کر دیا آگ میں، وہ پیچھے ہٹ کر عمر بن سعد کے لشکر سے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا میں نے قتل کر دیا، میں تو مارا جاؤں گا، پیچھے ہٹ گیا وہیں سے امام علی مقام کی دعا کو دیکھ کر۔ فرماتے اس کے بعد کوفی لشکر سے یزید بن معقل نکلا اور لشکر امام سے یعنی حضرت امام علی مقام کے لشکر سے حضرت بریر بن حضر نکلے۔ اللہ اکبر، ان کی کہانی بھی بڑی دردناک ہے۔ حضرت بریر جب نکلے تو اس یزید بن معقل نے کہا کہ تم گمراہ ہو۔ حضرت بریر کو کہتا ہے کہ تم گمراہ ہو، کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت بریر نے کہا خدا کی قسم میں گمراہ نہیں، گمراہ تو شخص ہے کہ تو عمر بن سعد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا چل مباہلہ کر لیتے کہ تو بھی دعا کر رب العالمین کے بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جس کی دعا قبول ہو گئی کہ جو گمراہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پہلے مار دے۔ فرماتے دونوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد دونوں نے اپنی تلوار نکالی، میدان جنگ میں آ گئے دونوں۔ جنگ میں آنے کے بعد دونوں نے اپنی تلواروں سے وار کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے جو یزید بن معقل تھا اس نے ایک آپ کے اوپر وار کیا، وار آپ کے لگا ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ کیا، وار لگا ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت بری بن حضر نے ایسی ضرب اس کے لگائی کہ تاجدار حیدریت والی ضرب حیدریت جو ایسی لگی، فرماتے ہیں اس کے ایسی ماری کہ اس کے سر کے اندر ہی وہ تلوار داخل کر دی۔ ایسی تلوار آپ نے ماری۔ فرماتے تلوار مارنے کے بعد آپ اس تلوار کو نکال ہی لیتے کہ وہیں پر ایک بدبخت شخص آپ پہنچا، رضی بن منقص جس کا نام تھا۔ اس نے آپ کے فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے لپٹ گیا، ابھی آپ تلوار نکال لیں اس کے سر سے، لیکن یہ رضی پہنچ گیا۔ فرماتے اس سے آپ لڑے، آپ نے اس کے سینے پر آپ بیٹھ گئے، یعنی اس کو بھی شکست دے دی تھی، لیکن اس نے چلایا اپنے لوگوں کو کہ یار مجھے بچاؤ، مجھے مار رہا ہے یہ شخص، مجھے بچاؤ۔ یعنی ادھر ڈر گیا یہ شخص، جنگ میں کسی کو بلایا تھوڑی جاتا ہے، وہ ڈر گیا، کہا کہ مجھے بچاؤ۔ تو اس کے 2 ہی آدمی آئے، جس کا نام تھا کعب ابن جابر اور دوسرا کہ یہی آئے۔ فرماتے ہیں کہ جب کعب بن جابر آیا تو اس نے ایک کام کیا، جیسے ہی امام کے عالی مقام کے لشکر سے جو آئے ہوئے تھے حضرت بریر، وہ ان کے جو سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اس نے حضرت بریر کے ایک نیزہ مارا جو آپ کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ آپ اٹھنے والے تھے کہ اس نے دوسرا آپ کو مار دیا، اسی حالت میں آپ شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ نے امام علی مقام پر اپنی جان فدا کر دی۔ فرماتے کہ خوب لڑتے ہوئے اور داد دیتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ ان کا بھائی علی بن قرظہ جب یہ دیکھا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا، فرماتے امام علی بارگاہ میں آتا ہے، اور یہ جو علی بن قرظہ تھا یہ عمر بن سعد کے لشکر میں تھا۔ آخر کہتا ہے کہ
تم نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، شہید کروا دیا امام علی باقر سے کہ تم گمراہ ہو۔ تو امام علی باقر نے کہا کہ گمراہ تو ہے، تیرا بھائی تو جنت میں چلا گیا، تو جائے گا دوزخ میں۔ تو اس نے آپ پر ایک وار کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ پر ٹوٹ پڑنا شروع ہوا، آپ کے ہی ایک ساتھی حضرت نافع بن ہلال آپ کی طرف سے ایک دم بڑھے اور اس کو پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ میدان جنگ میں جا گرا۔ فرماتے جیسے ہی میدان جنگ میں جا گرا تو اس کے جو عمر بن سعد کے بندے تھے اس کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، ورنہ اگر سمجھتے ہیں اگر اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتے نا وہاں سے، حضرت نافع اس کا کام تمام کر دیتے وہاں پر کہ تو امام علی مقام کی طرف آنکھ کیسے اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا امام علی مقام کے پاس۔ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت حر نکلے جو کہتے تھے کہ میرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، ان میں سے ایک چن لو، اپنے لیے جنت چن لی۔ فرماتے امام پاک کی طرف سے حر بن یزید نکلے، ان کے مقابلے میں یزید بن سفیان آیا۔ حضرت حر نے جب یہ سفیان آیا تو آپ نے اس کو ایک ہی بار میں موت کی نیند سلا دیا۔ فرماتے ہیں کہ حر کے بعد حضرت نافع بن ہلال آئے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی آگے بڑھے اور ان کے جو مقابلے آیا عمر بن سعد کے یہاں سے وہ آیا مزاحم الحریث، حضرت نافع نے بھی اس کو تڑپا کر مار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تک لڑائی اس انداز سے ہو رہی تھی کہ ایک ادھر سے آ رہا تھا، ایک ادھر سے آ رہا تھا۔ جب عمر بن حجاج سے دیکھا تو اس نے اپنے کوفوں میں چلایا، او کوفہ والوں سنو، تم ایک ایک کر کے جاؤ گے، تم ان کو جانتے نہیں ہو کس کے بیٹے ہیں، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ مار دیں گے تمہیں۔ ایک ایک کر کے نہیں جاؤ بلکہ پوری جماعت جاؤ، جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو کہ تم مار دو گے، اگر ایک ایک کر کے گئے نا تو یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی تمہارے بات؟ تو انہوں نے سمجھ گئے۔ پھر فرماتے کہ وہ سارے ایک ساتھ جماعت ہو کر جا رہے اور پتہ چلا کہ یہ جانتے تھے کہ اگر الگ الگ ہو کے گئے نا تو سب ختم ہو جائیں گے جتنے بھی ہو، اگر جماعت کے ساتھ جائیں گے تو پھر کیونکہ ان کی تعداد کم تھی امام علی مقام کی اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ فرماتے کہ عمر بن سعد نے عمر بن حجاج کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں سب کو بھیج دیا اور سب آ کر جو لشکر یزید کے مقام میمنہ پر مقرر تھا اس کو ہی بھیج دیا، عام حملہ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر تک لڑائی ہوتی رہی، اس میں امام کے انصار سے مسلم بن اوسجہ الاسدی کھڑے ہوئے جن کی عمر مبارک 80 سال تھی۔ فرمایا یہ کھڑے ہوئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود گئے اور ان کو اٹھا کر اپنے خیمے کے پاس لے آئے۔ فرماتے کہ وہیں پر حضرت زہیر بن تین بھی کھڑے ہوئے تھے اور بلکہ حبیب بن مظاہر تھے۔ حبیب بن مظاہر کو قریب آ کر کہا کہ حضرت مسلم جو کہ شہید ہونے والے تھے، ابھی کچھ سانس باقی تھی، فرمایا خیمے کے پاس ان کو بلایا گیا۔ فرماتے ہیں مسلم تمہیں جنت مبارک ہو، کہا گیا حضرت مسلم سے کہ تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو حبیب بن مظاہر نے کہا کہ میں تمہاری وصیت جو ہوتی میں تم سے وصیت پوچھتا تمہاری آخری وصیت کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں خود ابھی امام حسین پر اپنی جان فدا کرنے والا ہوں تو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم وصیت نہیں کرو، تو فرماتے ہیں میں تمہیں آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں، بھائی جان وصیت میری پوری کرو گے؟ بولا ہاں کرو۔ بولا چھوٹی سی میری وصیت ہے، وصیت سنیں، وصیت پر ہی ہم سب کو قربان ہو جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن اوسجہ الاسدی جو کہ آپ ابھی شہید ہونے والے، کچھ ہی سانسیں باقی ہیں، فرماتے ہیں امام علی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو امام علی مقام کھڑے ہوئے نا حبیب بن مظاہر سے وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان پر اپنی جان فدا کر کے مجھ سے جنت میں ملنے آنا۔ کیا کہتے ہیں کہ ان پر اپنی جان فدا کر دینا، یہی تمہارے لیے وصیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مظاہر نے کہا اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، ان پر اپنی جان فدا کر دوں گا۔ اس کے بعد شمر نے جو کہ اس کے ہاتھ میں بھی مقام یسار کا اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا دیا گیا ہوا تھا، جو اس کے ہاتھ میں لشکر تھا، اس نے بھی اپنے گھوڑے دوڑوانا شروع کر دیے۔ تو امام علی مقام کے جو اس طرف بندے کھڑے ہوئے تھے وہ تقریباً کل 36 سواری کھڑی ہوئی تھی۔ فرماتے کہ انہوں نے بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدھر رخ کرتے ان کی صفائی الٹ دیتے تھے وہ لوگ، یعنی کہ امام علی مقام کے جو شجاعت و بہادری کے جو بندے تھے وہ ان کے جیسے ہی وہ قریب آتے ان کی صفائی الٹ دیتے۔ یزیدی لشکر میں بھاگ در مچ گئی، یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے سے بھی زیادہ آگے ہاتھ نکلے۔ تو یہ جو اس کا یہ شمر تھا، اس نے عمر بن سعد کو کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو، ادھر تیر جو مارتے ہیں ان کو بھیجو، نیزہ مارنے والوں کو بھیجو، ورنہ تو یہ ہمیں پوری فوج کو ختم کر دیں گے۔ یہ 36 ہیں لیکن 36 تو ہمارا کام تمام کر دیں گے، کسی اور کو بھیجو۔
تو حسین بن نمیر کو بھیجا گیا 500 سواروں کے ساتھ، فرمایا کہ ان کے اوپر جو 36 سوار تھے ان کے اوپر تیر چلائے گئے حضرت امام علی مقام کے یہاں سے، فرماتے جیسے تیر چلائے گئے تو ان کے گھوڑوں پر، سب کے جتنے بھی گھوڑے تھے سب گھوڑوں پر تیر لگے، تو سارے کے گھوڑے جتنے بھی گھوڑے تھے 36 گھوڑے فرماتے وہ زمین پر تشریف لے آئے سارے کے سارے۔ فرماتے کہ آگے بات چلتی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں شہید کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ابن حسین کو بھیجا 500 سواروں کے ساتھ، اور اس نے گھوڑوں کو زخمی کر دیا۔ لیکن جیسے ہی گھوڑوں کو زخمی کیا، سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ تھے یا آپ کے جو بیٹے بھتیجے تھے سارے نیچے تشریف لے آئے۔ فرماتے بڑی دلیر کے ساتھ ان لوگوں نے پھر بھی مقابلہ کیا اور جتنے تھے ان کو شہید بھی کیا۔ فرماتے ہیں ایوب بن مشرق یہ تھا، اس نے کہا کہ حر بن یزید جو تھا، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ گھوڑے پر سوار تھے تو ان کے گھوڑے پر اس شخص نے، ایوب نے، ایک تیر ایسا مارا کہ وہ گھوڑے کے گلے کے اندر جا اترا۔ جیسے گھوڑے کے گلے میں لگا تو گھوڑا نیچے آ گیا، آپ اپنے نیچے اترے اور آپ نیچے اتر کر یہ شعر پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا، بیکار کر دیا تو کیا ہوا؟ میں ابن حر ہوں، یعنی حر کا بیٹا ہوں، میں شیر ببر شیر ہوں، اس سے کوئی آ کے لڑکے ہوئے دکھائے۔ فرماتے کہ امام پاک نے اپنے خیموں کو اس طرح ترتیب دیا ہوا تھا کہ آپس میں بندھے ہوئے تھے سارے کے سارے۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا کہ جو ان کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان کو باہر نکالو، تو اس نے اپنے لشکر کو بھیجا، تو آپ نے، امام علی مقام نے اپنے لشکر کو بھیجا، بولا کہ اندر نہیں جانے پائے، ان کو باہر نکال دو جو ان کا لشکر آ رہا ہے۔ فرماتے ان کو اندر جانے نہیں دیا، وہیں پر ان کو زخمی کر دیا۔ عمر بن سعد کی یہیں پر ناکام لالچ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن سعد دیکھ رہا تھا کہ یار ادھر تو میری ناکامی ہو گئی، اس نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ ان کے جو خیمے ہیں نا ان کو آگ لگا دو، ان کی عورتوں کو جلا دو۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں اہل بیت کی جو عورتیں ہیں ان کو جلا دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب عورتوں کو پتہ چلا کہ ہمیں جلایا جا رہا ہے تو ساری عورتیں باہر نکل آئی۔ امام علی مقام نے آواز لگائی تمہیں کوئی جلایا نہیں جا رہا، اندر جاؤ ساری عورتیں واپس۔ اندر گئی ساری عورتیں، جتنی بھی عورتیں تھیں سب کو خیموں کی پشتر پر بٹھا دیا گیا، یعنی جو الٹی طرف تھی اس کی طرف بٹھا دیا گیا، اور کہا کہ انہوں نے خیموں کی طرف آگ لگا دی، خیموں کو جلا دیا گیا۔ فرماتے جب خیموں کو جلا دیا گیا کہ امام پاک نے دیکھا تو پکار کر کہا کہ تو اہل شمر کو کہا تو اہل بیت کے گھرانے کو جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم میں جلائے، کیا تو ان کو جلانا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شمر کے ساتھی میں سے کہا کہ آپ کی بہادری کو تو لوگ چرچے سمجھتے ہیں، آپ عورتوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ شمر سے اس کے لوگ کہہ رہے تو آپ کا یہ انداز اچھا ہی لگتا، آپ چلیں یہاں سے۔ اسی اسنا میں عبداللہ بن عمیر القلبی جو سب سے پہلے آئے تھے، جو ابھی لڑ رہے ہیں لوگوں سے، جن کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھی، یاد آیا عبداللہ بن عمیر القلبی جن کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھی، فرمایا ان کو اب یزیدیوں کے سخت لڑائی ہوئی آپ کی اور آپ شہید ہو کے نیچے تشریف لے آئے۔ انہی کی بیوی کر ان کی لاشیں آئی اور ان کی لاش پر ان کی بیوی آتی ہے اور چہرے پر جو گرد و غبار لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو صاف کرتی ہیں۔ صاف کرتے کرتے کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں جنت مل گئی۔ جیسے ہی وہ ابن زیاد نے یا جو شمر تھا اس نے جیسے یہ سنا تو اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ یہ عورت بیٹھی ہوئی نا، ایک لوہا اٹھاؤ اس کے سر پہ مارو۔ اور میں اس عورت کے سر پہ مارا گیا، وہ سر اس کا چورا چورا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کے ساتھ کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس بیوی کا بھی سر پھاڑ دیا گیا۔ آگے آخری بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارا بیان بھی مکمل ہو رہا ہے۔ حال دیکھ کر ابو ثمامہ ابن بن عبداللہ الصاعدی نے بارگاہ میں امام پاک میں عرض کی میری جان آپ پر فدا ہو کہ لوگ آپ کے بہت قریب آتے جا رہے ہیں، اگر آپ اعلان کریں تو ہم نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد پھر ہم واپس جنگ کی ابتدا کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ ان میں اعلان کرو کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، نماز پڑھ لیں گے پھر ان سے واپس جنگ کریں گے۔ تو آپ نے اعلان کیا گیا تو حسین بن نمیر نے بلند آواز سے کہا کہ جو اس کے عمر بن سعد کے لشکر میں تھا حسین بن نمیر، اس نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ابھی بن مظاہر کھڑے ہوئے تھے، صحابی رسول ہیں، فرماتے کھڑے ہوئے تھے، شجاعت بہادری تھی۔ کہا کہ گدھے کے بچے کہ تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تو ہمیں کہتا ہے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہم اہل بیت والے حضور کے نواسے ہیں، ہماری نماز کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ سن کر آپ نے اس کے منہ پر، اس کے گھوڑے کے منہ پر ایسا تلوار مارا کہ وہ ادھر ہی پاش پاش ہو گیا، اور وہاں سے اٹھ کر اس کے جو گھوڑا تھا اس کے جیسے ہی تیر لگا اس کے منہ پہ اس کے گھوڑے کے، تو اس کے گھوڑے نے اس کو نیچے پھینک دیا۔
جیسے اس کے گھوڑے نے اس کو نیچے پھینکا تو اس کے جو ساتھی تھے عمر بن سعد کے اس کو اٹھا کے لے گیا، ورنہ حبیب بن مظاہر اس کا بھی کام تمام کر دیتے کہ تم نے بات کس طرح کی کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری اتنی ضرورت تم اس طرح بات کرتے ہو۔ فرماتے ہیں حبیب بن مظاہر نے ایک شعر پڑھا، کیا شعر پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں حبیب ابن مظاہر ہوں، شاہ سوار ہوں، بہادر ہوں، میدان جنگ میں لڑائی سے آگے بھڑکنے والا ہوں۔ فرماتے تم تعداد میں ہم سے زیادہ ہو، تم تعداد میں تو ہم سے زیادہ ہو، لیکن ہم وفاداری، صبر و استقامت میں تم سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ہم بے وفا نہیں ہیں تم لوگوں کی طرح کہ کوفہ میں کسی کو بلا کر تم بے وفاداری کر تو دھوکہ دے تو، ہم تمہاری طرح نہیں، اگرچہ تمہاری تعداد زیادہ ہے ہم سے لیکن ہم وفاداری میں تم سے بڑھ کر ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ دیر تک یہ لڑائی ہوتی رہی، لڑائی ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حبیب بن مظاہر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر دیا گیا تو امام علی مقام کا ایک جو آپ کے اوپر جن کا آپ کو بھروسہ تھا، فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک بازو ٹوٹ گیا، ایک ایسا کہتے ہیں نا جن کا بھروسہ ہوتا ہے، تو آپ کو بھی شہید کر دیا گیا حبیب بن مظاہر کو۔ بڑی بہادری کے ساتھ آپ لڑتے گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حر گئے، حضرت زہر بن قین گئے، یہ دونوں گئے لڑنے کے لیے۔ فرماتے جیسے لڑنے کے گئے یہ دونوں بھی اتنی لڑائی کی کہ یہ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ ابو ثمامہ ساعدی کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور اپنے چچا بھائی جو کوفیوں کے ساتھ قتل کیا اس کا بھی قتل کیا اور آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے پاس تیر آنے لگے، تو ایک آپ کے قبیلے میں سے حنفی کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں آپ کے اوپر ایک تیر آنے نہیں دوں گا، آپ کے بالکل بالمقابل آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں جتنے تیر آ سکتے تھے سارے آپ کے بدنوں پہ لگ گئے۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک تیر ہی میں آنے نہیں دوں گا، تیروں کی بارش آپ کے اوپر کی گئی۔ اس کے بعد حضرت نافع بن ہلال الجہنی کی باری آئی، آپ نے بھی بہادر کوفیوں کو قتل کیا، آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا حضرت نافع بن ہلال کے ساتھ، سن کر بھی ہمیں رونا آنا چاہیے، ہمارے کلیجے پھٹ جانے چاہیے۔ فرماتے کہ آپ نے ان کے 12 لوگوں کو قتل کیا، 12 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو شمر لے گیا عمر بن سعد کے پاس، جیسے لے کے گیا تو عمر بن سعد نے کہا کہ تم نے ہمارے بندوں کو 12 آدمیوں کو مارا، تو حبیب بن جو حضرت نافع تھے انہوں نے جواب دیا اگر تم میرے بازو نہیں کاٹتے تو 12 کیا اس سے زیادہ کاٹ دیتا۔ تو آپ نے جب یہ جواب سنا اس نے عمر بن سعد نے اور غضبناک ہوا، اس نے کہا اس کو لایا کون ہے؟ فرمایا شمر لایا ہے۔ فرمایا شمر کو کہا تو اس کو قتل کر دے۔ حضرت نافع بن ہلال کو بھی وہیں پر قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے کہ شمر ایک لائن بڑی تعداد کے ساتھ چڑھتا ہوا کوفہ کی طرف آیا اور آپ جانتے گئے کہ اب یہ جو آ رہا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے پورا واقعہ چلا آ رہا ہے۔ فرماتے کہ سب سے پہلے آپ سے اجازت مانگی عبداللہ نے اور عبد الرحمن نے، آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر لڑنے لگ گئے۔ فرماتے کہ ان دونوں نے بھی لڑا، آپ کے بعد ان دونوں کے بعد گئے سیف بن حارث اور مالک بن عبد، یہ دونوں جیسے ہی جا رہے تھے نا تو ایک ہی ماں کے بیٹے تھے لیکن چچا صاحب بھائی تھے۔ فرماتے کہ دونوں جا رہے تھے تو اس صورت میں دونوں رونے لگ گئے، تو امام علی مقام نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہی لگتا کہ ہم شہید ہو رہے، ہم مارے جائیں گے۔ فرمایا روتے اس وجہ سے کہ ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ ہم آپ کو نہیں بچا سکیں گے، ورنہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں لیکن ہم آپ کو نہیں بچا سکیں گے، آپ کو یہ لوگ شہید کر دیں گے، اس وجہ سے رونے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ، اللہ تمہیں اس بہترین جزا پر بھی، جو تمہاری جو نیت ہے اس پر بھی اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ فرماتے یہ دونوں بھی گئے اور یہ دونوں جب جا رہے تھے، میں شارٹ کر کے بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں گئے تو سب سے پہلے عبداللہ اور عبد الرحمن گئے۔ فرماتے جیسے ہی دونوں جا رہے تھے تو کہنے لگے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یہ دونوں سلام کرتے ہوئے گئے، جب سلام کرتے ہوئے کہ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب یہ دونوں گئے حنظلہ آئے، حنظلہ نے بھی آپ کو سلام کیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، آپ اجازت طلب کرتے ہوئے سارے آپ سے جا رہے، ایک ایک کر کے سارے نکلتے گئے۔ فرماتے اس کے بعد عابس نے کہا، بس یہ ہماری آخری بات، فرماتے کہ عابس نے کہا اپنے غلام سے کہ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا حضرت عابس کے ساتھ جس کا نام تھا شوذب، اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا نے کہا کہ میں تمہارے سے یہی امید تھی کہ تم بھی امام حسین پر اپنی جان فدا کر دو۔ فرماتے یہ شوذب گیا اور اس نے بھی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یعنی تم پر سلام کی ہو اے اللہ کے رسول کے بیٹے۔ فرماتے یہ بھی گئے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو امام حسین پر اپنی جان کو فدا کر دیا۔ فرماتے حضرت عابس
جب یہ گئے نا، آئے ہے جب یہ جاتے ہیں میدان جنگ میں، تو اس صورت میں جیسے ان کو دیکھا، کیونکہ یہ مشہور تھے بہت زیادہ حضرت عابس، فرماتے جیسے یہ گئے تو کوفہ والے سارے پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ تم جس شخص کو دیکھ رہے ہو تمہاری طرف آتا ہوا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میدان جنگ میں ایک اکیلا شیر کافی، یہ ایسا بندہ ہے۔ فرماتے حضرت عابس گئے، حضرت عابس جیسے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، تنہا چھوڑو گے تم میں سے ہر ایک کو مار دے گا۔ عمر بن سعد نے کہا میں اس کو اوپر حملہ کر دو۔ ان لوگوں نے کیا کرا کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرا، اور طرف گھیرنے کے بعد پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف مارنے لگا حضرت عابس کو۔ فرماتے ہیں حضرت عابس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، تلوار نیچے رکھی، آپ ان کی طرف دوڑے، جیسے ہی دوڑے سارے کے باہر گئے، سارے کے سارے آپ کی طرف سے بھاگ گئے۔ فرماتے ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ فرماتے کہ سارے بھاگ گئے، لیکن ایک وقت تو آنے شہید ہونے کا۔ فرماتے کہ پھر آپ کو ایک طرف سے گھیرا گیا اور آپ کو وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ فرماتے کہ پے در پہ آپ کی طرف سے 100 تیر چلائے گئے، اتنے آپ کی طرف تیر چلائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب امام علی مقام کے بیٹے نکلے، آپ کے بھتیجے نکلے، انشاءاللہ وہ کل ہم سنیں گے کون کون نکلا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا معاملہ، علی اصغر جو کہ آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، جو کہ ابھی ہاتھوں میں ہی تھے ماں کے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درس دے کے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔